أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. فبما نقضهم میثاقهم، اس سبب سے کہ انہوں نے وہ مضبوط عہد توڑ دیا، ان کے مضبوط عہد کو توڑنے کی وجہ سے. دونوں طرح کا ترجمہ. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت برسائی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی آیتوں کے کلمات کو اس کی جگہوں سے بدل دیا کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ بھول گئے جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اے نبی آپ برابر مطلع ہوتے رہیں گے. عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کی خیانتوں پر. الا قلیلا منہم، ہاں ان میں سے کچھ ہیں جو خائن نہیں. فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کیجئے. واصفح، ان سے درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کہا ہم انا نصارى، ہم تو مددگار ہیں اللہ کے. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ایک معاہدہ اور عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بھی اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور عداوت کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا. وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو خبردار کرے گا ان کاموں کی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ دو آیتیں ہیں جو گزشتہ مضمون سے متعلق ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ ایمان والوں سے عہد اور میثاق جو شروع صورت سے آ رہا ہے،
اس عہد اور میثاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اور بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق کا تذکرہ فرمایا، یعنی کہ یہ جو عہد اور میثاق مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے یہ صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پہلی امتوں سے بھی لیا گیا تھا۔ مسلمانوں سے کب لیا گیا؟ بارہا میں نے اس کو عرض کیا کہ ایک مومن جب کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ ایک طرح کا عہد اللہ سے کر رہا ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم سے اللہ نے کب عہد لیا؟ تو عہد اللہ نے اس وقت لیا جب بندے نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بتلایا۔ گویا کہ مسلمان بنتے ہی بندہ اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، ایک معاہدہ کر رہا ہے، ایک ڈیل ہو رہی ہے کہ تیرے احکام کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، یہ ہے معاہدہ۔ تو ایک ایک سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ نہیں لیا۔ بنی اسرائیل کے گزشتہ درس میں نے بتلایا کہ 12 قبیلوں کے 12 سرداروں سے معاہدہ ہوا تھا، اور وہ 12 جو سردار تھے وہ نمائندے تھے پوری بنی اسرائیل کے۔ تو جیسے مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ہر ایک کے پاس نہیں بھیجا عہد کے لیے، بلکہ ہمارے جو نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے حضور کے ذریعے مسلمانوں سے معاہدہ لیا، حضور کی اتباع کو پوری امت پر واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ تو مسلمانوں سے معاہدہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ عیسائی یہودیوں سے معاہدے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا گزشتہ آیت میں، اور فرمایا تھا کہ معاہدے کی پاسداری اگر کریں گے تو انعام ملے گا، اللہ کی طرف سے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا، ایسے باغات میں بھیجا جائے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور دوسرا انعام جو دنیا میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو 2 طرح کے انعامات ملیں گے۔ 4 کام کرنے تھے، پہلا تو نماز کی پابندی، دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسرے رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد، چوتھے اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے قرض دینا یا زکوٰۃ کے علاوہ امت پر دیگر مصارف کے اندر خرچ کرنا، نفلی اور واجب صدقات کے ذریعے امت کی مدد کرنا۔ یہ گویا کہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ جیسے اللہ کو بندہ قرض دے گا تو لوٹانا واجب ہے، لوٹنے کا یقین ہے کہ دھوکہ نہیں ہوگا، ایسے ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم دلی اور نرمی اور مدد کے ذریعے ان کے ساتھ اعانت کا معاملہ ہو، رقم کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، کسی بھی طرح سے، تو اس کے بدلے میں اس کے ثواب کے ملنے کا بھی اتنا ہی یقین ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا کرنے کا بدلہ تھا، وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ کیا سزا تھی، اس کا تذکرہ اس آیت میں۔ بنی اسرائیل کا جو پہلا طبقہ تھا جس کو یہودی کہتے ہیں، ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لاڑ سے رکھا تھا، بہت سارے ان کو مواقع دیے، ان کی غلطیوں پر بار بار عذاب آتا، توبہ کرتے تو ان کا عذاب اللہ ہٹا دیتا۔ کئیوں دفعہ ایسا واقعہ ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے معاہدے توڑے۔ ہر نبی کے ذریعے ان سے معاہدہ یاد دلایا گیا، انہوں نے اس کو توڑا۔ نبی بھیجے گئے، نبی آتے معاہدہ یاد دلاتے، کچھ دن وہ نبی کے ساتھ ہوتے، دوبارہ پھر نبی کے جانے کے بعد وہ معاہدے کو بھول جاتے۔ تو اس طرح کا معاملہ بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ان پر 2 طرح کے عذاب آئے، ایک جسمانی عذاب تھا اور ایک روحانی طور پر عذاب تھا۔ جسمانی عذاب تو مختلف طبقوں، مختلف قوموں کو کسی کا چہرہ بندر بنایا گیا، کسی کو خنزیر بنایا گیا، چہرے مسخ کیے گئے، ایک یہ سزا ملی۔ ایک روحانی سزا ملی جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ روحانی سزا میں پہلا کیا تھا کہ ان پر لعنت برسائی گئی۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو لعنت کہتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ لعنت ہے۔ رحمت کا جو اپوزٹ کا لفظ آتا ہے وہ لعنت بھی آتا ہے، غضب بھی آتا ہے۔ تو یہاں لعنت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں یہودی جو اللہ کے باغی اور عہد کو توڑنے والے ہیں وہ زندگی بھر
ملعون ہی رہیں گے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو غیر المغضوب علیہم ہے یہ یہودی ہے۔ ہر مسلمان پناہ مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ یہودیوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو گویا کہ دنیا ان کے راستے سے پناہ مانگ رہی ہے، اس سے بڑی لعنت ان پر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک لعنت ہے، اور قیامت تک یہودیوں کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر رکھا ہے۔ ان موجودہ حالات کے یہودیوں کو دیکھ کر ہمیں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ کہیں یہ یہودی جو ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے قائم کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہیں، بلکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو لعنت کا حکم، لعنت کی بات کہی گئی، اس لعنت کا پیریڈ ان کے موجودہ بلندی کے پیریڈ سے کروڑوں درجے بڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان اگر بیمار ہے، کچھ دنوں کے لیے صحت مند ہو جائے تو اسے صحت مند نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بیماری سے اب کچھ ٹھیک ہوا ہے لیکن کبھی بھی پٹکی کھا سکتا ہے۔ تو یہودیوں کا یہی حال ہے۔ 1948 سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، اور قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے اس زمانے سے لے کر 1948 تک تقریباً 1400 سال کا جو زمانہ گزرا، اس پورے زمانے میں وہ ذلیل ہی رہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، بلکہ تاریخ جاننے والے یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا وجود آیا ہے ملک ریاست کے طور پر، یہ بھی عیسائیوں نے پوری دنیا سے ان کو اپنے ممالک سے بھگایا کہ یہ ہمارے ملک میں رہیں گے تو تباہی مچائیں گے، فساد مچائیں گے، ان کو یہاں سے نکالو۔ ان کو پوری دنیا سے ہنکا کر کے، بھگا کر کے ایک جگہ آباد کیا گیا۔ جیسے انسان کے جسم میں کہیں مواد جمع ہو جائے تو اس مواد کو نکالنے کی خاطر ہر جگہ چھید نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پورے مواد کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس پر چھید لگا کر اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے دجال کے ساتھ مرنے کے لیے۔ یہ اسرائیل کا وجود یقیناً ناجائز ہے، لیکن اس کا جو ایک مثبت پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت آسان ہو گیا یہودیوں کا خاتمہ کرنا۔ جب وہ آئیں گے قیامت سے پہلے تو ایک ہی جگہ سارے گرو گھنٹال ملیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ پورے کا پورا یہودیوں کی ذلت کا زمانہ تھا۔ دوسری جو سزا ان کو ملی ہے وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یہ جو دلوں کی سختی ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ انسان کو جو اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں ان میں سب سے سخت جو سزا ہے وہ دلوں کا سخت ہو جانا۔ دلوں کی سختی یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت ہم گنہگار ہیں، اللہ کی رحمت نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی ہلکی سی سزا ملتی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جیسے زندگی ہماری گزر رہی ہے، صحت بھی اچھی ہے، مال بھی خوب آ رہا ہے، عزتیں بھی خوب مل رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گناہوں کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تو یہ بتلا کہ تو نے کتنی مرتبہ، پچھلے کتنا زمانہ ہو گیا کہ دعا میں تیرے آنسو نہیں بہے، دعا میں تیرے آنسو نہیں نکلے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک لمبا زمانہ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہی تو سزا ہے تیرے گناہوں کی کہ تجھے رونا نہیں آتا دعاؤں میں۔ نمازوں میں بندے کو رونا نہ آئے، دعاؤں میں بندے کو رونا نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک طرح کی سختی تک چھائی جا رہی ہے۔ ہر انسان جب اللہ کے آگے ذلیل اور فقیر بن کر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کم سے کم درجے میں آقا نے فرمایا کہ شکل بنا لو رونے کی، اس لیے کہ اگر دلوں کی سختی کی وجہ سے آنسو نہ نکل رہے ہوں تو شکل بنانے کی وجہ سے شاید کوئی ایک آدھ ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ تو انسان کبھی کبھی گناہ کرتے کرتے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے،
اور ایک نیکی دوسرے نیکی کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ دیکھیں جب آدمی جمعہ کے دن غسل کر لیتا ہے، نماز سے کافی پہلے نماز کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو غسل کے فوراً بعد اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، آتا ہے خیال۔ پھر جب صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے تو پھر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو سورہ کہف کی تلاوت کر لیں۔ جب سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ چلو مسجد میں جلدی پہنچے۔ تو ایک نیکی اگلے نیکی کی طرف کھینچتی ہے آدمی کو، اور ایسے ہی ایک گناہ اگلے گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک گناہ ہو جائے آدمی پھر سوچتا ہے کہ چلو یہ بھی کر لیں، یہ ہو گیا تو اس کے کرنے میں کیا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو یہودیوں نے ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا، توبہ نہیں کی، تیسرا گناہ کیا، توبہ نہیں کی۔ جب گناہ کرتے 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 انسان اس قدر گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اب گنہگار سے آگے بڑھ کر سرکش بن جاتا ہے، اور جو سرکشی ہوتی ہے یہ بڑی سخت چیز۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ کالا نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ باقی رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے اس کے برابر میں ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتے 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 یہ بندہ اپنے پورے دل کو کالا کر لیتا ہے، سیاہ کر لیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں قلوبہم قاسیہ، کہ اب یہ دل پتھر بن چکے ہیں، اس میں اب کوئی ایمان اور یقین کی بات داخل نہیں ہوتی، نصیحت اس کا اوپر کارگر نہیں ہوتی۔ تو انسان کو ہمیشہ فکر کرنی ہے کہ مولا ہمیں اپنی رحمت سے دور مت فرما، یہ دعا مانگتے رہنا ہے۔ یہ یہودیوں کا بیان ہے، لیکن ہمیں اپنا آئینہ اس میں تلاش کرنا ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو اس میں ڈھونڈنا ہے کہ کہیں ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہو گئے، اور کہیں ہمارے دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سختی تو نہیں آئی۔ تو دلوں کی سختی بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کو کچھ دیر زندگی کے اوقات میں سے وقت فارغ کر کے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ تنہائی میں کچھ دیر بیٹھے، رات کو سونے سے پہلے بستر پر جائے، مراقبہ کر لے آدمی کہ صبح سے شام تک میں نے کتنے اچھے کام کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کتنے خراب کام کیے، گناہ کیے، اس پر توبہ اور استغفار کرے۔ تو ایسے بار بار کرنے سے انسان کے دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت داخل ہوتی ہے، اور ایمان کا چسکا اس کو لگتا ہے۔ پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ٹپا ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا جرم کرتے ہوئے بھی اس کے دل پر بال برابر اثر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی، ایک تو معاہدہ توڑا جس کے نتیجے میں ان کے دل پر مہر لگی، ان کا دل سخت ہوا، آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کی آیتوں کو بدل دیا۔ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ ان لوگوں نے تحریف جو کی دو طرح سے کی، بعض جگہوں پر آیتیں بدل دی اور بعض جگہوں پر آیتوں کا مفہوم بدل دیا۔ یہودیوں نے تورات کے اندر جو لفظ آیا تھا فارقلیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آخری زمانے میں ایک آئیں گے فارقلیت، محمد ہوں گے جس کے معنی عربی میں احمد کیے گئے، لیکن لوگوں نے اس کو بدل کر کے شفیع بنا دیا، مددگار بنا دیا۔ تو لفظ کو بدل دیا تورات کے، محض اپنے خاطر اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو زبانی طور پر، لفظی طور پر بھی ان لوگوں نے تورات کی آیتوں کو بدلا۔ یہی حال انجیل کے اندر بھی ہوا ہے، ہر زبان میں انجیل کے ترجمے کیے گئے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں ہر ایک ترجمہ الگ معنی بیان کرتا ہے۔ معنوی اعتبار سے بدل دیا، جہاں لفظ آتا ہے تو اس لفظ کے معنی اپنے حساب سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بیماری آج کل بعض مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے معنی اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بھی اردو آتی ہے، ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہم بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس قدر تو پڑھ لیں
کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ لکھا اس لکھے ہوئے کو کم از کم تم سمجھ لو، پھر لوگوں کو سمجھا دو، اتنا تو کرے آدمی۔ تو ایک بیماری اس وقت یہ چل رہی ہے کہ قرآن کریم کو تختہ مشق بنا رہے ہیں لوگ، اور عجیب و غریب ایک تفسیر اچھی چیز ہے، حکم ہے اللہ کا، لیکن اس کے لیے وہ قابلیت اور صلاحیت بھی آدمی کو چاہیے، محنت آدمی کرے اس کے پیچھے۔ خواتین بھی اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ بھی تفسیر آج کل شروع کر رہی ہیں، اور بعض جگہ تو ان کے چینل چلتے ہیں۔ اور ایک محترمہ ہے پڑوسی ملک کی، وہ تو پورے ہمارے گھر کی خواتین کے دماغوں پر حاوی ہو چکی ہے، اور دھڑلے سے ہماری عورتیں ان کو سنتی ہیں، پتہ نہیں کیا کہتی ہے اور کیا غلط، بہت ساری چیزیں تو اس نے غلط کہی ہیں، ہمارے علماء نے گرفت کی ہے، مستقل اس پر اس کو جمع کیا ہے کہ اس نے یہاں غلطی کی، یہاں۔ بھائی جب ایک مرتبہ غلطی کی ہے تو آدمی کو رک جانا چاہیے کہ یہ آدمی صحیح نظر نہیں آ رہا، اس کے قرآن کی اس کے تفسیر کی کوئی سند نہیں ہے، اس نے کہاں تفسیر پڑھی ہے، کس کے پاس اس نے قرآن پڑھا ہے، کچھ نہیں پتہ، اپنے ذہن سے پڑھ لیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، خود بھی گمراہ، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو معنوی اعتبار سے خیر قرآن کے الفاظ کو بدلنا تو ناممکن ہے، لیکن معنی کو بدل دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا کہ کیا معنی تھا اور کیا معنی ان لوگوں نے بیان کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مستند، معتبر، سند یافتہ، جن کے علم پر، جن کے تقوی پر بڑوں کو کم سے کم اعتماد ہو، اس لیے کہ معاملہ نزاکت کا ہوتا ہے۔ تذکیر کا جو معاملہ ہے، تذکیر کا نصیحت کا، اس حد تک تو قرآن کریم سب کے لیے آسان ہے، ہر آدمی ترجمہ دیکھ سکتا ہے، تفسیر دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن احکام کا جو معاملہ ہے وہاں انسان کو بہت محنت اور تدقیق اور تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسری غلطی یہ کی ان لوگوں نے، پہلی ہی غلطی کی سزا سمجھیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ظاہر ہے کہ ایک لفظ ہی بڑے نے بدل دیا، پرنٹنگ میں تورات کا جو پہلا ایڈیشن تھا اس کو بدل دیا، جب وہ دوسرا ایڈیشن آئے گا تو وہ بدلا ہوا لفظ چلے گا، اور جب دوسری جنریشن اس کو پڑھے گی تو بدلے ہوئے لفظ کو پڑھے گی، اور جب وہ بدلیں گے تو نیچے والے اور بدل کر پڑھیں گے، تو جو اوریجنل ورژن تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا، ایسے ہی تو بھولتے ہیں۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا نقطہ تک محفوظ ہے، اس لیے قرآن کے ایک لفظ کو بدلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں، معانی کے بدلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں۔ ایک کرائٹیریا کھڑا ہو گیا، معیار قائم ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کے معنی معتبر ہوں گے اس معیار پر، اس معیار سے ہٹیں گے تو نہیں مانے جائیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ تو ان لوگوں کی شرارتیں اللہ کے نبی کو بتلا کر حضور کو تسلی دی گئی کہ یا رسول اللہ ان کی ان شرارتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ پہلے بھی شریر تھے، آپ کے دور میں بھی شرارت کرتے رہیں گے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانتوں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بھی بتلایا گیا، حضور کو مختلف جگہوں سے یہودیوں کی، عیسائیوں کی خیانتوں کی اطلاع ملتی رہے گی۔ جیسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہودیوں میں سے ایک نے زنا کر لی، چوری کر لی تھی، اور اس چوری کی سزا جو اسلام کے اندر ہے وہ ہے ہاتھ کا کاٹنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مقدمہ آیا، حضور نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے پر یہودی بہت تل ملائے، اور تل ملا کر کے ان لوگوں نے حضور کے پاس کچھ ایسے بھولے بھالے صحابہ کو بھیجا کہ جو جا کر سفارش کر سکے۔ اس میں حضور کے سب سے چہیتے ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو حضرت زید ابن ثابت کے بیٹے تھے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں اگر کچھ نرمی ہو جائے۔ تو حضور بڑے ناراض ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ لو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی یہ غلطی کی ہوتی تو میں برابر اس کے ہاتھ کاٹتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ یہ تو دنیا والے ہیں، اگر میری بیٹی بھی کرتی تو
تو میں برابر سزا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تورات کے نسخے حضور نے منگائے۔ ان لوگوں نے حضور سے کہا کہ تورات میں تو یہ سزا نہیں تھی، کوئی دوسری سزا تھی۔ تو حضور نے فرمایا وہ تورات کا نسخہ لے آؤ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھا بتلاؤ وہ چیز کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے ہاتھ رکھ کر کے اصل جو لفظ تھا اس کو چھپا کر دوسرا لفظ بتلایا۔ تو اندر حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جو یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ پردے سے نکل کر آئے اور نکل کر آ کر کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، یہ جو اوپر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ ہاتھ ہٹا دو، اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ تو اس طرح یہ خیانتیں کرتے تھے، حضور کو اطلاع ملتی تھی۔ ان سب چیزوں کے بعد حضور نے کو فرمایا گیا الا قلیلا منہم، ہاں کچھ یہودی ہیں جو واقعتاً غلطی پر ہیں لیکن اصلاح کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ فاعف عنہم، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے، واصفح، اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ درگزر چھوڑ دیجئے، چلیے رہنے دیجئے، کوئی حرج نہیں، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے، اس لیے کہ یہ دل کے بھی سخت ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے اور یہ اسلام سے قریب ہو جائیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا تذکرہ تھا، آگے عیسائیوں کا بیان ہے کہ عیسائیوں میں سے بھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم نصارہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ ان لوگ، اللہ نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ تو یہ مطلب ہے نصارہ کا کہ مددگار، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے بیٹے کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو مددگار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا۔ اب معاہدہ تین لوگوں کا الگ الگ بیان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا شروع صورت سے آ رہا ہے، یہودیوں کا پچھلی آیت میں آیا ہے، عیسائیوں کا اس آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے عیسائیوں سے بھی معاہدہ لیا، وہ بھی اپنی نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے۔ وہ پچھلی تقریر ذہن میں رکھ لیں، کیسے نصیحت بھول گئے۔ اب نصیحت کے بھولنے کی سزا اللہ نے ان کو کیا دی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، عیسائیوں کے درمیان ہم نے عداوت اور دشمنی پیدا کر دی، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب جو ہے وہ آپس میں کس قدر فرقوں میں بٹا ہوا ہے، کس قدر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ان کے چرچ الگ ہوتے ہیں، ان کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ نستوری فرقہ، عیسائیوں کا جو نستوری فرقہ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور جو یعقوبی فرقہ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ خدا کا حصہ ہے، اور جو ملکانی فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ آپس میں اختلاف ہے ان کا خدا کے بارے میں، اور جو قوم خدا کے بارے میں اختلاف رکھتی ہے وہ آپس میں جھگڑے کتنے کرتی ہوگی۔ عقیدوں میں جب اختلاف ہوگا تو بہت شدت سے ہوتا ہے، عقیدے کا جو اختلاف ہوتا ہے بہت شدید ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر، بلکہ ہمارے اس ملک کے اوپر جو برہمنزم کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی تو عقیدے کی لڑائی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ دنیا میں خدا کے اوتار ہیں، وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، برہمن، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے رہے، بقیہ لوگ ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ تو عقیدے ہی کی تو گڑبڑ ہے۔ اسلام نے آ کر کے سب کو مساوات کا سبق دیا، کہا جو اللہ کو مانتا ہے وہ برابر ہے، چاہے کمزور ہو، مزدور ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، سب اسلام کی نظر میں برابر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ہم نے ان کے درمیان میں بغض اور عداوت کو پیدا کر دیا ہے، قیامت تک یہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کی اور ان کے کرتوتوں کی ان کو اطلاع دے دے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ان کو اطلاع مل جائے گی کہ وہ کیا کرتوت دنیا میں کیا کرتے تھے، کیسے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا،
وہ اللہ کے باغی بنے، عیسائیوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، وہ اللہ کے باغی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی بتلائیں گے قیامت کے دن حقیقت کیا تھی، اور عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں بھی بتلایا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ آگے پھر موضوع اسی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے براہ راست مخاطب ہو کر فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم، اب براہ راست موضوع، پہلے تو یہ تذکرہ تھا کہ وہ عیسائی ایسا کر رہے ہیں، اب موضوع مخاطب بنا کر تم سن لو اے اہل کتاب۔ آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ اسی آیت کو بہت سارے لوگوں نے دلیل بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا ہے، جبکہ صحابہ نے اور تابعین کا ایک بہت بڑا طبقہ اور جمہور امت کا مسلک یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہیں، اور اس کی دلیلیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ بہت اہم موضوع ہے، شاید ایک ہی آیت پر بات مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے موت تک، موت کے بعد قیامت تک اور جنت میں جانے تک محروم نہ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آیات قرآنیہ کے الفاظ اور مطالب کو بدلنے یا غلط بیان کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بھولنے سے اللہ